بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب فرعون نے کسی صورت میں بھی غرور و تکبر نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے چند امتحانات میں ان کو مبتلا کر دیا۔ ان کے کھیتوں میں غلہ نہ ہوا، درختوں پر پھل نہ آئے، کھجور کے درخت پر ایک ہی کھجور لگتی۔ یہ اس لیے تھا تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ جب یہ خوب سرسبز رہتے تھے، غلہ خوب ہوتا تھا تو کہتے تھے ہم اس کے تو مستحق ہی تھے، اور اگر قحط ہوتا تو بھوکے مرتے اور کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ، اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، تب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہ در پہ ان پہ 5 قسم کے عذاب نازل۔ اللہ نے سب سے پہلے ان پر قحط کا عذاب مسلط کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو رفع دفع ہو گیا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے۔ اب ان پر ایسا عذاب مسلط فرما دیجئے جو ان کے لیے دردناک ہو، اس قوم کے لیے ایک باعث کا کام دے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو طوفان کے پانی نے گھیر لیا، نہ کہیں بیٹھنے کی جگہ رہی اور نہ کہیں کچھ کاشت کرنے کی۔ عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں تھی، لیکن وہ خشک تھی، کہیں طوفان کا پانی نہیں تھا۔ پھر اس سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ سے التجا کی، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے، تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب تو دور ہوا، لیکن وہ اپنے وعدے سے پھر مکر گئے۔ اسی طرح یہ لوگ 1 ماہ تک امن و عافیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کرنے کی مہلت دی، مگر یہ ہوش میں نہ آئے۔ تو اب دوسرا عذاب ٹڈیوں کا ان پر نازل ہوا۔ ٹڈی دل نے ان کے سب کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو سامان کو ٹڈیاں کھا گئی۔ اس کے عذاب کے وقت بھی موسیٰ کا معجزہ سامنے تھا۔ سارا ٹڈیاں دل صرف قوم میں فرعون کے کھیتوں میں تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے مکانات اور کھیت سب محفوظ تھے۔ اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور موسیٰ سے دعا کی کہ اے پہلے کی طرح ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے پھر دیکھا ہمارے پاس اب غلے کا اتنا ذخیر موجود ہے کہ ہم اسے سال بھر کھا سکتے ہیں۔ تو پھر سرکشی اور عہدہ شکنی پر آمادہ ہو گئے، نہ ایمان لائے اور نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر 1 مہینے کی مہلت دی، اس کے بعد دے دی۔ پھر اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب کمل کا مسلط ہوا۔ لفظ کمل اس جوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو گلا کو لگ جاتا ہے، جس کو گن بھی کہا جاتا ہے۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، گلے میں گن لگ گیا ہو اور ان کے جسم اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان آ گیا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ہمیں معاف فرما دو، ہم اس کے بعد دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ مگر جن بدنصیبوں کو ہلاک ہی ہونا تھا وہ کب عہد کر کے پورا کرتے ہیں۔ جب عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر 1 ماہ کی مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماہ کی مہلت ایسی آرام و راحت کے ساتھ گزری، مگر اس مہلت میں بھی انہوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ تو چوتھا عذاب ان پر میںڈکوں کا مسلط ہوا۔ اس کثرت سے میںڈک ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے کہ جہاں وہ بیٹھتے تو گردنوں تک میںڈک ہوتے، وہ بیٹھتے تو گردنوں تک میںڈکوں کے ڈھیر لگ جاتے، سونے کے لیے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، ان کو کروٹ بدلنا ناممکن ہو جاتا، پکتی ہوئی ہنڈیاں میں رکھے ہوئے کھانے میں اور ہر چیز میں میںڈک بھر جاتے۔ آخر اس عذاب سے تنگ آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو رفع دفع کر دیا۔ مگر جس قوم پر قہر الہی مسلط ہو، اس کی عقل و ہوش و حواس کام نہیں دیتے۔ اس واقعہ کے بعد بھی یہ لوگ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور کہنے لگے اب تو ہمیں بھی یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ بڑے جادوگر ہیں، یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں۔ پھر 1 ماہ کی مہلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی کام نہیں لیا۔
اب ان پر 5 عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا۔ ان کے ہر کھانے پینے کی چیز خون بن گئی۔ کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالتے تو وہ خون ہو جاتا۔ کھانا پکانے کے لیے رکھیں تو وہ بھی خون بن جائے۔ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مسلسل تھا۔ ہر عذاب سے اسرائیلی محفوظ و مامون رہے۔ خون کے عذاب کے وقت فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا۔ جب تک ان کے ہاتھوں میں تھا تو پانی تھا، اور جب ان کے ہاتھوں میں گیا تو خون بن جاتا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی ہی اٹھاتے وہ اپنی اصلی حالت پر ہوتا۔ جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی ان پر 7 روز تک رہا۔ بالآخر یہ بدکار اور بدعہد قوم چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اور پہلے سے زیادہ پختہ وعدے کیے، تو آپ کو ان پر ترس آ گیا، شاید اب یہ قوم سدھر جائے۔ اس نیت سے بارگاہ الہی میں دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی معافی دے دی اور عذاب ہٹ گیا۔ ادھر عذاب ہٹا، ادھر وہ حسب صاحب کا اپنے وعدوں سے پھرے اور اپنے ہٹ درمی پر جمے رہے۔ اسی طرح یہ 5 عذاب ان پر مسلسل آتے رہے، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔